السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے ایکسکریشن ان کاکروچ۔ پہلے ہم نے ارتھوورم کو اسٹڈی کیا، پروٹونیفریڈیم کو اسٹڈی کیا، اب کاکروچ۔ تو یہ انسیکٹس میں آ جاتے ہیں کاکروچ، اور یہ ان کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر موجود ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ واٹر کی شارٹیج موجود ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے اندر جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوگا وہ یورک ایسڈ ہوگا۔ یورک ایسڈ، یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر انوائرمنٹ اس میں ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر ہے تو ان اینیملز میں ایک اڈاپٹیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا ایکسکریٹری پروڈکٹ ایکسکریٹ کرتے ہیں جس کو ریموو کرنے کے لیے منیمم اماؤنٹ آف واٹر ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ اگر 1 گرام یورک ایسڈ نائٹروجن کو ریموو کرنا ہو تو اس کے لیے تقریباً 10 ml واٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو یورک ایسڈ جو کرسٹلز ہیں ان کو آسانی کے ساتھ کم واٹر کے ساتھ ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب جو کاکروچ ہے اس میں جو ایکسکریٹری اسٹرکچر ہے اس کو میلپیجین ٹبیول کہا جاتا ہے، میلپیجین ٹبیول۔ اور یہ اس کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ یہ اس کا فور گٹ ہوگا، یہ مڈ گٹ ہوگا اور ہائنڈ گٹ ہوگا۔ جہاں پر مڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ ملتے ہیں تو وہاں پر ٹیوب لائک اسٹرکچر موجود ہوں گے گروپ کی شکل میں، تو اس کو میلپیجین ٹبیول کہا جاتا ہے، میلپیجین ٹبیولز کہا جائے گا۔ اور جہاں پر بہت سی ٹبیولز ہوں گی، گروپ کی شکل میں ہوں گی، کلسٹر کی صورت میں ہوں گی، جن کو میلپیجین ٹبیول کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹبیولز ایکسکریشن کا ورک کرتی ہیں۔ اب جو کاکروچ ہے اس کا جو بلڈ ہے وہ کلر لیس ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر جو فلوئڈ پایا جاتا ہے اس کو ہیمو لیمف کا نام دیا جاتا ہے، اس کو ہیمو لیمف کہا جائے گا، ہیمو لیمف۔ اور ہیمو لیمف کہاں پر پایا جائے گا؟ ان ہیموسیل، ان ہیموسیل۔ اس کی جو کیوٹی ہے اس کو ہیموسیل کہا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو کیوٹی ہوگی اس کو ہیموسیل کہا جائے گا، اور ہیموسیل کے اندر جو فلوئڈ ہوگا اس کو ہیمو لیمف کا نام دیا جائے گا، اس کو ہیمو لیمف کہا جائے گا۔ اس فلوئڈ کو جو کہ اس کیوٹی میں ہوگا، ہیموسیل میں موجود ہوگا، اس کو ہیمو لیمف کہا جائے گا۔ اب جو ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ کس میں ہوں گے؟ وہ ہیمو لیمف میں موجود ہوں گے۔ اب یہ جو ٹبیول ہے اس کا ایک سرا وہاں پر اٹیچ ہوگا جہاں پر مڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ آپس میں ملتے ہیں، اس کا ایک سرا اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ یعنی اس طرح سے اگر ہم بنائیں اس کو کہ اس طرح سے ایک یہ ٹبیولر اسٹرکچر ہے، جس طرح سے یہ ٹبیولر اسٹرکچر ہے، اور یہ اس کی کورنگ ہے، جس کی کورنگ ہے۔ اب یہ جو سرا ہے، یہ سرا، اس کی جو اٹیچمنٹ ہے یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ ہائنڈ گٹ کے ساتھ، ہائنڈ گٹ۔ اس میں یہ اوپن کرے گا، ہائنڈ گٹ میں یہ اوپن کرے گا، یہ اس کا سرا۔ تو جہاں پر یہ اٹیچ ہوتا ہے ہائنڈ گٹ کے ساتھ، اب جہاں پر یہ جو ہے اس کو ایپیتھیلیم کہا جاتا ہے، ایپیتھیلیم۔ اس کو ایپیتھیلیم کا نام دیا جاتا ہے، ایپیتھیلیم، ایپیتھیلیم آف ٹبیول۔ تو یہ اس ٹبیول کی ایپیتھیلیم ہوگی، اور اس کے اندر یہ جو ہے
اس کی کیوٹی ہوگی اور کیوٹی کو لیومن کہا جاتا ہے، کیوٹی کو لیومن کہا جائے گا۔ اب یہ جو ہے اس کے ارد گرد جہاں پر یہ ہیمولمف ہوگا، ہیمولمف تو جہاں پر ہیمولمف موجود ہوگا، اب یہ جو ہیمولمف ہے، ہیمولمف اس کے اندر جہاں پر واٹر بھی ہوگا، اس میں سالٹ بھی ہوں گے، سالٹ، اور اس میں ویسٹ بھی ہوں گے، ویسٹ، تو اس میں ویسٹ بھی موجود ہوں گے۔ اب یہ جو ویسٹ مٹیریلز ہیں، یہ ان کو کون ابزارب کرے گا؟ ایپیتھیلیم، اور ایپیتھیلیم سے یہ مٹیریل اس کی کیوٹی میں آ جائیں گے، لیومن میں آ جائیں گے۔ اب جب یہ لیومن میں آ جائیں گے تو جہاں سے یہ مٹیریل اس طرح سے، کیونکہ میلپیجن ٹبیول کا ایک سرا ہائنڈ گٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا سرا یہ فری فلوٹنگ ہوگا، فری فلوٹنگ یعنی یہ ہیمولمف میں فریلی فلوٹ کرے گا اور وہاں سے ویسٹ مٹیریلز کو یہ کلیکٹ کرے گا۔ تو جہاں سے یہ ویسٹ مٹیریلز کو کلیکٹ کرے گا، اس کی یہ ایپیتھیلیم جو ہے وہ واٹر، سالٹ، ویسٹ مٹیریلز کو ہیمولمف سے ابزارب کرے گی، پھر اس کو اپنی کیوٹی میں سیکریٹ کرے گی۔ اور جہاں سے یہ جو مٹیریل ہے یہ کس میں چلا جائے گا؟ یہ ہائنڈ گٹ میں آ جائے گا، یعنی جہاں پر آ جائے گا واٹر، سالٹ اور ویسٹ مٹیریل، یہ جہاں پر آ جائیں گے تو یہ ہائنڈ گٹ میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو انسیکٹس ہیں ان میں یہ خاص کریکٹر پایا جاتا ہے کہ ان کا جو ایکسکریٹری اسٹرکچر ہے اس کا کنیکشن ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اینیملز میں صرف انسیکٹس، یہ ایک گروپ آف اینیملز جن کا نیوٹریٹو سسٹم اور ایکسکریٹری پروڈکٹس، ایکسکریٹری اسٹرکچر دونوں میں ریلیشن موجود ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جہاں پر جو ایکسکریٹری پروڈکٹس ہیں جیسے یورک ایسڈ ہے وہ اس اینیمل کے ویسٹ مٹیریل کے ساتھ اس کو باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے۔ باقی اینیملز میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر ایکسکریٹری سسٹم علیحدہ ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم علیحدہ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اینیملز ہیں جن میں ایکسکریٹری سسٹم نیوٹریٹو سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا، ریلیشن ہوگا۔ یہ صرف انسیکٹس میں یہ بات موجود ہوگی، باقی اینیملز میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص قسم کی یہ ان میں اڈاپٹیشن ہے۔ اب اس کے بعد جہاں سے یہ مٹیریل یہ جائیں گے اس حصے میں، اس حصے کو ریکٹم کہا جاتا ہے، ریکٹم۔ اب جو ریکٹم ہے اس کے ارد گرد جہاں پر بلڈ ویسل یعنی ہیمولمف موجود ہوگا، ہیمولمف موجود ہوگا۔ اب جہاں سے جو ایکسیس واٹر ہوگا، ایکسیس واٹر وہ ہیمولمف میں آ جائے گا، ایکسیس واٹر یہ ہیمولمف میں آ جائے گا، ایکسیس واٹر۔ اس کے ساتھ جو ایکسیس سالٹ ہیں، ایکسیس سالٹ وہ بھی ہیمولمف میں آ جائیں گے، یعنی ان کی ری ایبزارپشن ہو جائے گی۔ ایکسیس واٹر، ایکسیس سالٹ، ان کی دوبارہ ری ایبزارپشن ہو جائے گی، یعنی وہ جہاں سے دوبارہ ہیمولمف میں انٹر ہو جاتے ہیں، تاکہ جو انسیکٹ ہے
اس کے اندر جو پانی ہے، واٹر ہے، وہ ویسٹ یعنی وہ زیادہ اس کا جو کیا لیکن ریموول ہے وہ نہ ہو، ضائع نہ ہو. اور جہاں پر جو ویسٹ مٹیریلز ہیں یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کرسٹلز آف یورک ایسڈ، کرسٹلز آف یورک ایسڈ. تو یہ کرسٹلز آف یورک ایسڈ میں چینج ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اینس کے راستے باقی ویسٹ مٹیریلز کے ساتھ ریموو کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو جہاں پر اڈاپٹیشن ہے ان ایکسکریٹری پروڈکٹس، اس اڈاپٹیشن کا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے آرتھروپوڈ، ایکسٹریم کنڈیشنز، ڈیزرٹس جہاں پر ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر ہوتی ہے وہاں پر یہ سکسیسفلی رہ سکتے ہیں، یہ ایکسٹریم کنڈیشنز کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک خاص کریکٹر ہے کاکروچ کا. تو یہ تھا ایکسکریشن ان کاکروچ، جہاں اینڈ ہوتا ہے. اللہ حافظ.